شوہر کے مرنے کے بعد میں بچوں کی خاطر دوسرا نکاح کرنا چاہتی تھی، مگر کسی نے مجھے سہارا نہ دیا۔ تنگ آ کر میں اپنا جسم بیچنے لگی۔ ان پیسوں سے میں بچوں کی اچھی تعلیم اور اچھی پرورش کرنے لگی۔ ایک رات ایک آدمی مجھے 3 راتوں کے لیے بک کر گیا۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی، مگر حیران رہ گئی جب اس نے کہا تم وضو کر کے اونچی آواز میں قرآن پڑھو۔ میں قرآن پڑھنے لگی تو وہ ساری رات جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کرتا، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتا۔ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہ آتی، وہ میرے قریب نہ آتا۔ آخری رات جب میں نے قرآن پڑھا اور اس نے تہجد کی نماز کے بعد مجھے ایک لفافہ دیا اور کہا اسے کھولو، اس میں تمہاری قیمت ہے۔ میں نے اسے کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں اور تمہیں سیر سپاٹے کی پڑی ہے۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ میں نے جلی بھنی ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی، جو آئینے کے سامنے کنگھی کرتا ہوا خود کو سنوارنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میں سیر سپاٹے پر نہیں جا رہا، بلکہ سلیم سے ملنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی اس لیے تاکہ نوکری کے سلسلے میں بات کر سکوں۔ وہ نرم آواز میں بولا تھا، مگر مجھے اس پر بالکل یقین نہ آیا۔ تم یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ تم کوئی کام کاج کرنے والے نہیں ہو، بس میرا ہی دماغ خراب تھا جو تم سے شادی کر کے بیٹھ گئی۔ کما کر لانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ شادی سے پہلے مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے پلے کچھ نہیں تو میں کبھی تمہارے جھانسے میں نہ آتی۔ میں نے خود کو اپنے ہاتھوں خود ہی برباد کر لیا۔ میں بولنا شروع ہوئی تو مجھے چپ کرانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ جھنجھلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ واپس کب آؤ گے؟ میں اس کے پیچھے چلی آئی۔ بات کرتے ہی لوٹ آؤں گا، مجھے کون سا وہاں ڈیرے ڈال کر بیٹھنا ہے۔ وہ گھر سے نکلا تو میں نے کھٹ سے دروازہ بند کیا۔ نہ جانے میری عقل گھاس چرنے کیوں چلی گئی تھی جو میں اس کنگلے سے شادی کر کے بیٹھ گئی۔ اتنے اچھے رشتے موجود تھے میرے لیے، مگر میرا لالچ اور بے وقوفی مجھے یہاں تک لے آیا تھا۔ میں سر پکڑے بیٹھ کر اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میرا نام نجمہ ہے، سب مجھے پیار سے نجمی کہتے تھے، مگر یہ پیار صرف نام کی حد تک تھا، ورنہ میں شاید گھر میں کسی کو بھی پسند نہ تھی۔ وجہ میری زبان کی تیز تراری تھی۔ اللہ نے مجھ میں یہ خوبی رکھی تھی کہ میں اپنی باتوں کے ذریعے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بآسانی بنا سکتی تھی۔ لوگ میری باتیں سن کر بڑی جلدی میری بات سے قائل ہو جاتے۔ اللہ نے مجھے شکل و صورت بھی اچھی دی تھی۔ میرے دیگر بہن بھائی میری طرح چست و چالاک نہ تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مجھ سے بڑی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ میرے ابو نوکری کیا کرتے تھے، جس سے مہینے کا گزارا بمشکل ہوتا۔ میری بہن اور امی کی بڑی بڑی خواہشات نہ تھیں، انہوں نے کبھی ابا سے کسی قسم کی فرمائش نہ کی تھی۔ میں ہر وقت ابا کا سر کھاتی کہ اب مجھے یہ چیز لا کر دیں اور اب وہ لا کر دیں۔ میری بڑی بہن اللہ میاں کی گائے تھی، وہ امی ابو کا ایسے کہنا مانتی جیسے ان کی ایک بھی بات نہ ماننے سے اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے چھوٹی عمر سے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ میں فطرتاً ہی کچھ لاپرواہ تھی، مجھے گھر کے کام کاج سے کوئی سروکار نہ تھا۔ پھر چونکہ میری بڑی بہن نے سب کچھ سنبھال لیا تھا تو امی نے بھی مجھ پر زیادہ زور نہ دیا۔ میری بہن کو بھی کبھی میرے کام نہ کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ میں اپنی زندگی میں مگن تھی، مجھے پڑھنے لکھنا کا کوئی خاص شوق نہ تھا، اس لیے میں نے بامشکل رو دھو کر میٹرک پاس کیا، مگر مجھے اپنے امیر بننے کا بہت شوق تھا۔ شروع سے ہی مجھے بڑی گاڑی میں بیٹھنے اور بڑے گھر میں رہنے کا شوق تھا، اور یہ شوق مجھے خالہ کی طرف دیکھ کر ہوا۔ ہماری خالہ ایک امیر عورت تھی جس کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ خالہ کا شوہر تو زندہ نہ تھا، مگر وہ خالہ کے لیے اس قدر زمین و جائیداد چھوڑ کر گیا تھا کہ خالہ اکیلی اس پر عیش کرتی۔ خالہ کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ تھی، وہ امی کو بھی روپے پیسے سے مدد کیا کرتی تھی، اور امی بھی اتنے میں خوش ہو جاتی، جبکہ میں چاہتی تھی کہ خالہ کے زیادہ سے زیادہ روپے پیسے ہمارے پاس آ جائیں۔ بھلا اکیلی خالہ نے اتنی دولت کا کیا کرنا؟ مگر کچھ عرصے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ خالہ کے شوہر کچھ بھی چھوڑ کر نہ گئے تھے۔ یہ سب خالہ کی اپنی محنت کی کمائی تھی، لیکن اس کمائی کا ذریعہ کیا تھا، یہ بات خالہ نے آج تک کسی کو پتہ نہ لگنے دی۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے سب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ خالہ سے پوچھنے کی کسی میں جرت بھی نہ تھی۔
وہ غریب رشتہ داروں کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاتی رہتی، لہٰذا سبھی لب ان کے گن گاتے رہتے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میں خالہ کی طرح امیر ہو جاؤں، میری بچپن سے ہی یہ خواہش تھی۔ میں نے خالہ کی خوشامد کچھ زیادہ ہی شروع کر دی، ان کے آگے پیچھے گھومتی تاکہ مجھے بھی وہ راز معلوم ہو جائے جس کی وجہ سے خالہ دن بدن اتنی دولت کما رہی تھی، مگر خالہ نے مجھے کبھی کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ میرا رشتہ میرے ماموں کے بیٹے ظفر سے طے تھا، ان کے گھر کے حالات بھی ہماری طرح تھے، وہ اچھا لڑکا تھا اور مجھے چاہتا بھی تھا، کبھی کبھار پیسے جمع کر کے یا چرا کر میرے لیے تحفے لے آتا تو میں قبول کر لیتی، مگر مجھے اتنے سستے تحفے کبھی خوش نہ کر سکے۔ میری خواہشات اتنی چھوٹی نہ تھی، مجھے قیمتی چیزیں تحفے کے طور پر چاہیے تھی۔ اس نے ایک دن پتل کی انگوٹھی بھی لا کر میرے ہاتھ میں ڈال دی تھی، مجھے اس کی حرکت پر غصہ تو بہت آیا، کیا تھا جو سونے کی نہ سہی چاندی کی انگوٹھی ہی لے آتا۔ غریب انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا خاک مزہ آئے گا، میں نے جل کر سوچا۔ میں اس کے لائے ہر تحفے میں عیب نکال دیتی اور اس کی خوب بے عزتی کرتی، مگر پھر تحفہ بھی رکھ لیتی۔ اپنی اچھی طبیعت اور فطرت کے باوجود وہ کبھی میرے دل میں جگہ نہ بنا سکا۔ وہ میری بہت عزت کیا کرتا، مگر میں نے اس کی کبھی دل سے عزت نہ کی، کیونکہ وہ غریب تھا اور اس کے پاس دولت کے نام پر ایک تھیلا بھی نہ تھا۔ میری بہن کا رشتہ بھی تایا کے گھر طے تھا، وہ بھی ہماری طرح غریب تھے، مگر میری بہن کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ اپنے منگیتر کا ذکر سن کر وہ شرم سے دوہری اور سرخ ہو جاتی تو میں حیران ہو کر اسے دیکھتی۔ مجھے دولت مند ہونے کا ایک اور طریقہ سوجھ گیا، کسی امیر انسان سے شادی کر کے اپنی قسمت بدلی جا سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا نیا مشن پکڑا اور کسی امیر انسان کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میں نے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں نگاہ دوڑائی، مگر وہ سب غریب کے غریب تھے۔ خالہ چونکہ خود امیر تھی، لہٰذا ان کے عزیز و اقارب یا ملنے جلنے والوں میں سے کوئی امیر شخص مجھے مل سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ خالہ کے در پر جا پہنچی۔ خالہ کے ہاں اکثر لوگوں کی آمد و رفت رہتی، مگر مجھے اپنے مطلب کا کوئی انسان نہ ملا تو میں نے خالہ سے بات کرنے کی ٹھانی۔ شرم و جھجک بلائے طاق رکھ کر میں نے خالہ کو صاف صاف بتا دیا کہ مجھے کسی دولت مند انسان کی تلاش ہے، بھلے سے بوڑھا ہی ہو، ساری دولت میرے نام لگا کر خود بے شک مر جائے۔ خالہ نے حیرت سے مجھے دیکھا، نجمہ تو بالکل میری طرح ہے، جھٹ پٹ امیر ہونا چاہتی ہے، وہ مسکرا کر بولی تو مجھے ڈھارس ہوئی۔ خالہ میرے لیے ضرور کچھ کریں گی، میں نے خوشی سے سوچا، مگر تیرے منگیتر کا کیا بنے گا؟ خالہ نے ظفر کی یاد مجھے دلائی تو میرا دل جل گیا۔ خالہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اس کا رشتہ ختم ہی سمجھو۔ اچھا تو پھر ایک لڑکا ہے میری نظر میں، اچھا خاصا شریف ہے، مگر امیر بہت ہے، اس پر قسمت آزمائی کر لے۔ خالہ نے میرے من کی مراد پوری کی تو میں خوشی سے چھلانگے لگانے لگی۔ کون ہے خالہ؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس کا نام منور ہے، وہ اکثر میرے پاس آیا کرتا ہے، میرے شوہر کا دور کا رشتہ دار ہے، میں تیری اس سے ملاقات کرا دوں گی، پر باقی کا کام تیرا ہے، تو سنبھال لینا۔ وہ میں سنبھال لوں گی، خالہ تم بس ایک بار میری اس سے ملاقات کروا دو، میں نے کہا تو خالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تیری بات سمجھ گئی ہوں، تو بھی میری بات سمجھ لے، وہ شادی شدہ ہے اور شاید اس کے بچے بھی ہوں، مجھے زیادہ معلوم نہیں، تو سمجھوتا کر لینا۔ ارے خالہ فکر ہی نہ کرو، مجھے اس کے شادی شدہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس ایک بار میری ملاقات اس سے کروا دو۔ میں خالہ کو کہہ کر چلی آئی۔ خالہ اپنے کہنے کی پکی نکلی، انہوں نے جلدی میری منور سے ملاقات کروا دی۔ منور واقعی ایک شریف انسان تھا، نہ جانے خالہ کے پاس کیا کرنے آیا کرتا تھا، مجھے اس بارے میں تو علم نہ تھا، مگر میں نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ خالہ بھی میری پوری مدد کر رہی تھی، میں خوبصورت تھی اور مجھ میں ادائیں بھی خوب تھیں، اس لیے میرے لیے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا زیادہ مشکل کام ثابت نہ ہوا۔ وہ جلد ہی مجھ سے دوستی کا خواہاں ہوا۔ میں اس سے دوستی کیوں نہ کرتی، میں تو پہلے ہی تیار تھی، اس دن کے لیے تو میں نے کتنی دعائیں مانگی تھیں، مگر میں صرف دوستی پر رکنا نہیں چاہتی تھی، بات جلد از جلد بڑھانا چاہتی تھی۔
میرے اندر مکاری تو کوٹ کوٹ کر بھری تھی، مگر صبر و تحمل بالکل نہ تھا۔ میں اتنا زیادہ عرصہ انتظار کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کے لیے خوار ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد مجھ سے شادی پر راضی ہو جائے اور میرا رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ جائے۔ اس لیے میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے اسے شادی کے لیے آمادہ کرنا چاہتی تھی، اور خالہ بھی اس میں میرا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے خالہ کو کہا کہ اب موقع آ گیا ہے، وہ اس سے میری شادی کی بات کرے۔ ہاں، وہ ویسے بھی آج کل اپنی بیوی کی وجہ سے کچھ پریشان ہے، شاید دونوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے، اور یہی سب سے بہترین موقع ہے اپنا وار چلانے کا۔ میں اس سے پہلی فرصت میں ہی بات کرتی ہوں۔ اس نے اگلی شام کو آنا تھا۔ میں اس کے آنے سے پہلے ہی خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ نے اس سے بات کا آغاز کیا تو میں کچن میں جا کھڑی ہوئی تاکہ پوری بات بغور سن سکوں۔ مجھے لگتا ہے تم میری بھانجی میں دلچسپی لینے لگے ہو۔ خالہ نے مسکرا کر بات کا آغاز کیا تو وہ کچھ گڑبڑا گیا۔ ابھی تک اسے یہ معلوم نہ تھا کہ خالہ کو ہم دونوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پہلے تو وہ صاف مکر گیا۔ مجھے اس کے مکرنے پر حیرت ہوئی۔ وہ شریف ہونے کے ساتھ ساتھ بزدل بھی تھا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ جھٹ اقرار کرتا اور خالہ سے میری شادی کی بات کرتا، بلکہ میرا تو ہاتھ ہی مانگ لیتا۔ میں کچن میں کھڑی غصے میں بل کھا کر رہ گئی۔ ارے شرمانے کی کوئی بات نہیں، بھلا مجھ سے کیا پردہ، مگر ایسی کوئی بات ہے تو کھل کر کہہ سکتے ہو۔ خالہ نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو اس نے ایک لمحہ سوچنے کے لیے لیا، اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر میں خوشی سے اچھل پڑی۔ جی آنٹی، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم دونوں کے درمیان اچھی کیمسٹری جم سکتی ہے۔ میری بیوی کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ بے حد نخرے والی ہے، نہ جانے اس کو کس بات کا گھمنڈ ہے۔ اس نے خالہ سے اپنی بیوی کی برائیاں شروع کر دی تو میرا دل اچھلنے لگا۔ ہاں تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ تمہارے پاس کون سا روپے پیسے کی کمی ہے؟ تم چاہو تو 2 چھوڑ 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو، اسلام نے بھی تو اجازت دے رکھی ہے۔ تم بات آگے بڑھاؤ، میں تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گی، میں تمہیں یوں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ خالہ نے ہمدردی سے بھرپور لہجے میں کہا تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ بس آنٹی، مجھے لگتا نہیں کہ یہ سب مناسب ہے۔ میری بیوی بچے ہیں، ایسے میں نہ جانے نجمہ کی ذمہ داری نبھا پاؤں گا کہ نہیں۔ کیوں نہیں نبھا پاؤ گے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم کر سکتے ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو 2 کیا 4 شادیاں کر کے بھی سب کے ساتھ انصاف کا ترازو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تم کہو تو میں اس کے ماں باپ سے بات کروں۔ خالہ نے جلد بازی سے کام لیا تو اس نے جھٹ منع کر دیا۔ نہیں آنٹی، پہلے میں خود نجمہ سے ایک بار بات کروں گا۔ میری ابھی اس سے شادی کے سلسلے میں بات نہیں ہوئی۔ اگر وہ میری بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کرنے پر راضی ہوگی تو ہی میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، میں بھی اس کی بات سے متفق تھی۔ میرے ماں باپ کے پاس رشتہ لے جانے سے پہلے مجھ سے بات کرنا ضروری تھا، میں نے دل میں سوچا اور پرسکون ہو گئی۔ منور کی رضامندی پاتے ہی میں نے اپنے منگیتر ظفر کو صاف صاف جواب دے دیا کہ اب وہ میرا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے کسی امیر انسان سے شادی کرنی ہے۔ میں نے اس کو وہی بتایا جو سچ تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی نجمی، وہ دھیرے سے بولا تو میں مسکرا دی۔ جن کے پاس دولت نہیں ہوتی وہ یہی کہتے ہیں، ایک بار دولت آ جائے تو پھر اس دولت کا مزہ چکھنے کی دیر ہے۔ سب کو ہی پیسہ پیارا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان امیر بننے کی خواہش رکھ سکتا ہے، میری بھی خواہش ہے، اس لیے تم میرے رستے سے ہٹ جاؤ اور اپنے ماں باپ کو خود ہی منع کر دو، ورنہ بلا وجہ خاندان میں میرے ماں باپ کی بدنامی ہوگی، کیونکہ کرنا تو میں نے وہی ہے جو میں نے ٹھان لیا ہے۔ بغیر کوئی تہمید باندھے میں اسے صاف صاف اپنے دل کی بات بتا آئی تھی۔ میرے دن رات بے حد بے چینی میں گزر رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ منور جلد از جلد مجھ سے شادی کی بات کر لے۔ میرے دل و دماغ پر منور کے ساتھ شادی ہی سوار تھی، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور سوجھ ہی نہ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اتنا وقت کیوں لگا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچنے کے بعد اس کا ارادہ ہی بدل جائے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ وہ غیر ارادی طور پر بغیر سوچے سمجھے ہی جلد از جلد فیصلہ کر لے۔ جلدی وہ دن آن پہنچا جب منور نے مجھ سے شادی کی بات کی۔
میں نے یہ رشتہ قبول کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سے کام لیا۔ میں نے ایسا ظاہر کیا کہ مجھے اس کی بیوی بچوں کی فکر تھی۔ یہ تو آپ کی پہلی بیوی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اور اگر کل کو اس نے یہ رشتہ قبول نہ کیا تو میں کہیں کی نہ رہوں گی، میں نے فکر مند انداز میں کہا۔ تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میں اپنے تحفظات چاہتی تھی، پر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں زیادہ فکریں اس کے ذہن میں ڈال دوں اور وہ شادی سے ہی انکاری ہو جائے۔ لیکن میرے پاس ایک حل ہے۔ اس کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر میں نے فوراً ہی کہا تو وہ چونک گیا۔ کیسا حل؟ دراصل میں اپنا مستقبل محفوظ بنانا چاہتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ اپنی پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کر مجھے گھر سے چلتا کر دیں تو میرے ماں باپ بھی مجھے قبول نہ کریں۔ اس لیے آپ کو میری کچھ شرائط ماننا ہوگی۔ ایک گھر میرے نام کرنا ہوگا تاکہ کم از کم میں سکون سے تو رہ سکوں۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تم سے محبت کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بھلا تمہارے لیے انتظامات کیوں نہ کروں گا؟ اگر مجھے پہلی بیوی سے کچھ لگاؤ ہوتا تو دوسری شادی کا سوچتا ہی نہ۔ وہ ایک مغرور عورت ہے جسے اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو تبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اس رشتے کو بھی قبول نہیں کریں گی اور ہماری راہ میں کئی رکاوٹیں کھڑی کر سکتی ہیں۔ پھر آپ کے بچے اس کے پاس ہیں، وہ بچوں کے ذریعے بھی آپ کو بلیک میل کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو میری شرائط ماننی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس تم مجھ سے شادی کر لو۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے تو میں خوش ہو گئی۔ میں جو چاہتی تھی وہی ہوا۔ منور نے میری ایک شرط مان لی اور میرے ماں باپ کے پاس رشتہ لے کر پہنچ گیا۔ اماں ابا حیران تھے کہ ایک شادی شدہ اور بچوں کا باپ میرے لیے رشتہ لایا تھا، مگر جب میں راضی تھی تو اماں ابا کیا کر سکتے تھے؟ میں نے اماں ابا کو صاف بتا دیا کہ میں ظفر سے شادی نہ کروں گی۔ شکر تھا کہ ظفر کی طرف سے بھی بالکل خاموشی تھی۔ اس دن کے بعد سے نہ تو مجھ سے کوئی بات کی، نہ میرے ماں باپ سے، بلکہ اس کے ماں باپ نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی اور وہ ہم سے ناراض بھی نہ تھے۔ ایسے میں ظفر نے میرے لیے مزید آسانی پیدا کر دی تھی۔ مجھے اس کے رویے پر افسوس تو ہوا کہ وہ ایک دم میری زندگی سے ایسے نکل گیا تھا کہ جیسے خود ہی نکلنے کو تیار ہو، مگر مجھے اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ مجھے اس سے شادی کرنا ہی نہ تھی۔ وہ اپنی زندگی میں جو مرضی کرے، مجھے اس سے کیا سروکار تھا۔ خالہ نے بھی اماں ابا پر دباؤ ڈالا تو وہ راضی ہو گئے۔ خالہ کے سامنے وہ کیوں کر انکار کرتے، کیونکہ وہ خالہ کا کافی پیسہ کھا چکے تھے۔ میری بڑی بہن کی شادی کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی اور خالہ نے کافی پیسہ اماں ابا کو ادھار دیا تھا۔ بیٹی، امیر گھر میں دینی چاہیے، وہ وہاں جا کر تمہارے بھی دن بدل سکتی ہے۔ خالہ نے ان کو لالچ دیا تو انکار کی گنجائش ہی نہ رہی۔ سب کچھ بڑی آسانی سے ہو گیا اور منور مجھے سادگی سے رخصت کر کے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میری قسمت، زندگی، حالات سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ منور سے شادی کے بعد میں بہت خوش تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں نے اس سے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی، اس لیے میں نے اس کا پیسہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے علیحدہ گھر میں رکھا۔ میں اس کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ گھر جلدی میرے نام کر دے تاکہ میں پورے دھڑلے کے ساتھ اس گھر میں رہ سکوں، مگر اس نے کچھ پس و پیش سے کام لیا۔ میں نے تمہاری تمام شرائط مان لی ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا، مجھے کچھ وقت دو۔ وہ بولا تو میں بھی پرسکون ہو گئی۔ آخر سارے دستاویزات اس کے پاس ہی تھے، وہ کبھی بھی میرے نام لگا سکتا تھا۔ اب مجھے اتنا بھی لالچ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ جب میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ ہی گئی تھی، اس کی زندگی میں شامل ہو ہی گئی تھی، تو یہ سب چیزیں حاصل کرنا میرے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ اگر میں اس پر اتنا دباؤ ڈالتی تو کہیں وہ یہی نہ سمجھ جاتا کہ میں نے پیسے کی خاطر اس سے شادی کی ہے۔ میں منور کے وعدوں پر یقین کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی پہلی بیوی سے سب کچھ چھپا رکھا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اور مجھے بھی تلقین کی تھی کہ زیادہ تر گھر سے باہر نہ نکلوں اور اندر ہی رہوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو معلوم ہو۔ لیکن میں اندر کہاں ٹک کر بیٹھنے والی تھی؟ بھلا میں نے شادی بیٹھنے کے لیے کی تھی؟ میں تو باہر کی دنیا میں آزاد گھومنا چاہتی تھی۔ جب میرے پاس پیسہ نہ تھا تو میں اپنا دل مار کر بہت سی خواہشات دل میں دبا کر بازاروں سے گزرتی، مگر اب میں ہر چیز خرید سکتی تھی۔ میں منور سے روزانہ پیسے لے لیتی اور باہر نکل جاتی۔ کبھی منور میرے ساتھ ہوتا اور کبھی وہ مصروف ہوتا تو میں اکیلی ہی نکل کھڑی ہوتی اور جو بھی چیز مجھے پسند آتی میں خرید لیتی۔
میرے دن عیش و عشرت میں گزر رہے تھے. میں اماں ابا کی بھی پیسوں سے مدد کر دیتی اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی چیزیں لے جاتی تو وہ خوش ہو جاتے. لیکن میری خوشی عارضی ثابت ہوئی کیونکہ کچھ عرصے بعد منور کی بیوی کو معلوم ہو گیا کہ منور نے دوسری شادی کر لی ہے. ایک دن وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ میرے گھر پہنچ گئی. میں نے دروازہ کھولا تو مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ منور کی پہلی بیوی ہوگی. میں تو یہی سمجھی تھی کہ ہمسایوں میں سے کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے. وہ مجھے گھر کے اندر کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی. دیکھا میں نے کہا تھا کہ اس نے کوئی گل کھلایا ہے، اب دیکھ لو گل پورے کا پورا تمہارے سامنے کھڑا ہے. وہ اپنے ساتھ آئے نوجوانوں سے مخاطب ہوئی تو میں چونک گئی. تم کون ہو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجا لی. میرے گھر میں کھڑی ہو کر مجھ سے ہی پوچھ رہی ہو کہ تم کون ہو؟ میں اس گھر کی مالکن ہوں. ابھی کے ابھی یہاں سے نکلو، اپنا سامان سمیٹو اور چلتی بنو. اس نے مجھے دھکا دے کر سائڈ پر کیا اور خود اندر گھس آئی. میں حیران ہو کر اس کے پیچھے آئی. یہ کیا بات کر رہی ہو؟ تم اس گھر کی مالکن کب سے ہو گئی؟ یہ گھر منور کا ہے اور وہ میرا شوہر ہے. شوہر کے الفاظ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ منور نے تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں رکھا ہوا ہے. وہ حیران ہوئی جبکہ میں اس کی حیرانی پر حیران تھی. ظاہر سی بات ہے میں بغیر شادی کے اس کے ساتھ کیوں رہنے لگی؟ اس کی اتنی ہمت کہ وہ مجھ پر سوتن لے آیا. پہلے تو وہ لڑکیوں سے تعلقات رکھتا تھا اور اب اس نے شادی کرنے کی جرت کر لی. اس نے غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا تو میں چونک گئی. یعنی کہ اس کا لڑکیوں سے پہلے بھی چکر رہتا تھا اور وہ یہی سمجھی تھی کہ میں بھی اس کی کوئی دوست ہوں جبکہ میں اس کی بیوی تھی، اس لیے اس کے گھر میں رہائش پذیر تھی. یہ گھر منور کا نہیں میرا ہے اور تم یہاں سے چلتی بنو. اس نے میرا سامان اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کیا تو میں نے چیخو پکار مچا دی. میں ابھی محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی. بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ اور جو بھی بات کرنی ہے منور سے کرو. میری بات سن کر وہ رک گئی. یہ صحیح بات ہے، مجھے منور سے ہی بات کرنی چاہیے. اس کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. اور تم بھی یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی. اپنا سامان سمیٹو، نکلنے کی تیاری کرو. وہ مجھے دھمکیاں دیتی ہوئی لوٹ گئی. میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی. منور نے مجھے پہلے ہی باخبر کیا تھا کہ اگر اس کی بیوی کو معلوم ہو گیا تو وہ ضرور تماشا لگائے گی اور وہ تماشا لگا رہی تھی. مگر مجھے زیادہ پرواہ نہ تھی. میں پہلے اس کے لیے تیار تھی. یہ سب منور کا سر درد تھا، میرا نہیں. شادی اس نے کی تھی تو اپنی پہلی بیوی کو بھی لگام اسی کو ڈالنی تھی. میں آرام سے صوفے پر پرسکون ہو کر بیٹھ گئی اور ٹی وی چلا کر ڈرامہ دیکھنے میں مگن ہو گئی. منور شام کو ہی گھبرایا ہوا گھر میں آیا. عظمیٰ کو کسی نے بتایا ہے کہ میں نے دوسری شادی کر رکھی ہے. اس نے ہنگامہ مچا رکھا ہے. مجھے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا. تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کو ایک دن پتہ چلنا ہی تھا. تم ذرا ہمت رکھو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی. میں نے اپنی طرف سے اسے تسلی دی مگر اس کا دل مطمئن نہ ہوا. میری بات سنو نجمی، بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں گھر خالی کرنا ہوگا. مگر کیوں؟ یہ گھر تو تمہارا ہے. میں تمہیں کہیں اور ٹھہراتا ہوں. یا ایسا کرو تم کچھ دن کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ. جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا. میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. بھلا اس سب میں میرا ماں باپ کے گھر جانا کہاں مناسب تھا؟ تم اپنے طور پر یہ معاملہ نپٹاؤ اور اس کو کہہ دو کہ آئندہ اس گھر میں آنے کی جرت نہ کرے. یہ گھر میرا ہے. میں اس کی ٹانگیں توڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں گی. میں نے دھمکانے کے انداز میں کہا تو منور نے اپنا سر پکڑ لیا. یہ گھر اس کا ہے، یہ اس کے نام ہے، اس کے باپ نے ہی اسے دیا تھا. میں نے افسوس سے اپنے شوہر کو دیکھا جس نے مجھے اپنی پہلی بیوی کے گھر میں لا کر رکھا ہوا تھا. مگر تم نے تو کہا تھا کہ یہ گھر میرے نام کر دو گے. یہ گھر نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے نام گھر کر دوں گا مگر ابھی تک نہیں کر سکا. تو ٹھیک ہے، تم اس کو ادھر بھیج دو اور جس گھر میں تم نے اپنی پہلی بیوی کو رکھا ہوا ہے میں اس گھر میں جا کر رہ لیتی ہوں. وہ تو تمہارا گھر ہے نا. وہ بھی میرا گھر نہیں ہے، وہ بھی میری پہلی بیوی کے نام ہے. اس نے سر جھکا کر کہا تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. تمہارا اپنا بھی کوئی گھر ہے؟ یہ سب کچھ بیوی کے نام لگا چکے ہو. میں نے بیوی کے نام کچھ نہیں لگایا. یہ ساری دولت جائیداد اس کی اپنی ہی ہے. میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے.
میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، میں غریب گھرانے سے ہوں، میری بیوی کے ماں باپ نے میری شرافت دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی کے لیے چنا، مگر سب کچھ اپنی بیٹی کے نام لگا دیا۔ میں اپنی مرضی سے جب چاہوں جتنا چاہوں خرچ کر سکتا ہوں، مگر یہ سب ہے تو عظمیٰ کے نام، وہ جب چاہے مجھے چلتا کر سکتی ہے۔ میری قسمت نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا تھا، میں تو سب کچھ لٹا کر بیٹھ گئی تھی۔ منور نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ میں حیرت سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ انکشاف کہ منور کی پہلی بیوی کے نام یہ سب جائیدادیں تھیں میرے لیے جان لیوا تھا۔ منور نے دھوکے سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور اب یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ میری ساری خواہشاتیں، امیدیں اور خواب ایک دھوکے پر مبنی تھی۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ میری حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ تمہیں سب مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ میں غصے سے بولی۔ منور میری حیرانی پر خود حیران ہو گیا۔ تم نے مجھ سے دولت کے لیے شادی کی تھی یا مجھ سے متاثر ہوئی تھی؟ وہ بولا، میں نے تم سے اپنے غم دور کرنے کے لیے شادی کی تھی۔ تمہیں صاف بتایا تھا کہ میری پہلی بیوی بہت مغرور ہے اور اس کا غرور صرف اپنی دولت پر تھا۔ وہ مجھے نوکر سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی تھی، اس لیے تو میں نے تم سے شادی کی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میری قسمت مجھے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ میں کسی ایسے انسان سے شادی کر لیتی جو غریب ہوتا، مگر یہ سب ذلت اور ہنگامہ نہ سہنا پڑتا۔ یہ سب کچھ تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، میں نے غصے سے دھاڑ کر کہا۔ وہ دھیرے سے بولا، پہلے بتا دیتا تو تم مجھ سے شادی نہ کرتی۔ یعنی اسے میرے بارے میں پہلے ہی اندازہ تھا کہ میں اس کی دولت سے متاثر ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے شادی رچا بیٹھا۔ منور بڑا ہی دھوکے باز نکلا۔ اس کی پہلی بیوی نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے منور پر دانا پانی تک بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں اس نے پہلے بھی کچھ نہ دیا تھا، سب کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں تھا، اور اب جب کہ وہ دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا تھا تو وہ اسے اپنی دولت سے کیوں فائدہ پہنچاتی۔ اس نے منور کو گھر سے چلتا کیا اور ہم سے وہ گھر بھی خالی کروا لیا۔ منور ایک کرائے کا گھر لے کر رہنے لگا۔ میں اپنی قسمت کو کوستی یا اپنے شوہر کو، مجھے سمجھ نہ آتا، یا تو شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ میری تمام کوششیں رائے گا گئی تھی۔ میں نے کتنے جتن کر کے اس سے شادی کی تھی اور میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا تھا۔ ایک غریب شوہر جس کے پاس نوکری تک نہ تھی اور نہ اسے نوکری کرنے کی عادت تھی، اسے تو بیٹھ کر کھانے کی عادت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا کوئی ایسا کاروبار کرے جس میں اس کو پہلے مہینے ہی لاکھوں میں منافع ہو جائے اور وہ مجھے تمام عیش و عشرت دے سکے، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ اسے محنت کرنے کی عادت ہوتی تو وہ اپنی بیوی کے جائیداد پر اتنے عرصے تک عیش کیوں کرتا اور اس کے ہاتھوں ذلیل بھی ہوتا رہتا۔ اس نے تو ساری زندگی ایسے ہی گزاری تھی، پہلے باپ کی کمائی کھائی تھی اور اس کے بعد سے بیوی کی دولت پر عیش کر رہا تھا۔ منور کے دھوکے کا نقاب اترا تو میں نے بھی اپنے چہرے پر چڑھے تمام نقاب اتار کر پھینک دیے۔ میں نے منور کو صاف صاف بتا دیا کہ میں اتنی غربت میں گزارا نہیں کر سکتی، میرے لیے روپے پیسے کا بندوبست کرو اور مجھے اچھی زندگی مہیا کرو، یہ تمہارا ہی کام ہے۔ منور کے بس میں کچھ نہ تھا، وہ اپنی سی کوشش ضرور کر رہا تھا۔ وہ روز ہی اپنے کسی دوست سے ملنے چلا جاتا جو اس کے لیے کسی نوکری یا کام کا بندوبست کر سکے، مگر اس کے ساتھ دوست اس کی دولت کے ساتھی تھے۔ اس کے حالات بدلتے ہی سبھی اس سے رخ موڑ گئے تھے، کوئی بھی اس کے کام میں نہ آتا۔ ہمارا جھگڑا روز بروز بڑھنے لگا۔ میں اس کی بات بات پر بے عزتی کر کے رکھ دیتی۔ میری زبان کی تیز ترار سے وہ تو واقف ہی نہ تھا، میرے جوہر تو اب اس پر آیا ہو رہے تھے۔ وہ اس زندگی سے تنگ آ گیا، اسے خود کہاں تنگی کی عادت تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے دوسری شادی کر کے اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ دے کر اس سے کتنی بڑی بے وفائی کی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنے تک جا پہنچا، مگر اس کی بیوی نے اسے معاف نہ کیا اور ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کی تو مجبوراً منور کو نوکری کرنی پڑی۔ اس کی معمولی تنخواہ میں گزارا کرنا بے حد مشکل تھا۔ ایک دن گھر سے نکلا تو واپس لوٹ کر نہ آیا۔ منور اس دنیا سے ہی منہ موڑ گیا۔ منور کی جان ایک حادثے میں چلی گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر خود کو گاڑی کے سامنے لا پھینکا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ اس دنیا سے اور دنیا کی آزمائشوں سے منہ موڑ کر چلا گیا تھا اور مجھے اور بچوں کو لاوارث اس طرح چھوڑ گیا تھا۔ منور کے بعد مجھے احساس ہوا کہ گزارا کرنا کس قدر مشکل تھا۔ میں جو ہر وقت غربت اور وسائل کی تنگی کا رونا روتی تھی،
اب تو حالات بالکل ہی برے ہو گئے تھے۔ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2 وقت کی روٹی تو ضروری تھی، جبکہ میں تو وہ کرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ منور پھر بھی کچھ نہ کچھ کما کر لا رہا تھا۔ میرے پاس تو کوئی سہارا نہ تھا۔ بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن تھے، جبکہ ماں باپ اس دنیا میں رہے نہ تھے۔ پچھلے سالوں میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ منور یہ میرا واحد سہارا تھا۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میں نے اس کو پوری زندگی تنگ کر کے ہی رکھا، مگر میں بھی کیا کرتی۔ میری خواہشات اور خواب پورے نہ ہوئے تو مجھ میں بھی چڑچڑا پن، غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد میں نے سب سے پہلے خالہ سے رجوع کیا۔ وہ بھی اب بوڑھی اور کمزور ہو گئی تھی، لہٰذا ان کے پاس بھی کمانے کا ذریعہ نہ تھا۔ خالہ، آپ کیا کام کرتی تھی؟ مجھے بھی بتا دیں، میں وہی کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں پیسے کما سکوں۔ ارے بچی، میرے اندر تو ایک فن تھا، لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے پیسے لینے کا۔ وہ فن تجھ میں نہیں۔ میں صرف ان کو ان کی قسمت کا حال بتاتی تھی اور ان سے پیسے کما لیا کرتی تھی۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، مگر تو وہ کام نہیں کر سکتی۔ اب تو میرے پاس بھی لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ جدید زمانے میں لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ خالہ، پھر میں کیا کروں؟ مجھے کوئی کام بتاؤ تو کسی اور امیر آدمی کو ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لے۔ خالہ کی بات سن کر میرے ذہن میں بھی ایک منصوبہ آیا۔ خالہ کی بات میرے دل کو لگی۔ میں یہ کام کر سکتی ہوں، پر مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں تو بچوں کی ماں تھی۔ اب میں پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت لڑکی نہ تھی۔ وقت کے ساتھ میرے اندر بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ بچوں کے ساتھ اور پھر غربت نے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا، لہٰذا کسی امیر آدمی کا دماغ بھی خراب ہوا اور وہ دوسری شادی کے لیے تیار بھی ہوا تو کسی اچھی لڑکی کو ڈھونڈے گا، نہ کہ آ کر مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں نے عارضی طور پر شادی کرنے کا سوچا، کیونکہ اس طرح لوگوں کی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور میں ان کے سر کا بوجھ بھی نہ بنتی۔ میں 1 لاکھ روپے لے کر 3 دن کے لیے نکاح کرتی، اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن گزار کر اس کی زندگی سے چلی آتی۔ یوں میرے پاس 3 دن کا 1 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو جاتا۔ یوں میرے ہاتھ میں کچھ پیسے آ جاتے اور میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی، مگر مجھے اس کام کے لیے بہت کم گاہک ملتے۔ ایسے بہت سے افراد تھے جن کو عارضی شادی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، مگر ان کے پاس پیسے نہ ہوتے، اور جن کے پاس پیسے ہوتے وہ یہ کام بہت کم کرتے۔ پھر بھی میرے بچوں کا کھانا پینا چل نکلا تھا اور میری اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ میں بہت کنجوسی سے گزارا کرتی اور 1 لاکھ روپیہ کافی عرصے تک چلا لیا کرتی۔ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو کچھ دیر میں ہی میرا چھوٹا بیٹا چلا آیا۔ اماں، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں دروازے کی جانب بڑھی تو سامنے ایک عجیب حلیے والے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، جبکہ بال بھی بکھرے بکھرے سے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ تم پیسوں کے عوض 3 دن کے لیے نکاح کرتی ہو، وہ بولا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اطمینان کیا کہ کہیں کوئی محلے دار یا میرے بچے آس پاس موجود نہ ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تسلی کر لینے کے بعد میں نے اس سے کہا، یہ بالکل صحیح ہے، تو کیا تم بھی نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، لیکن صرف 3 دن کے لیے نہیں، پورے 30 دن کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم 30 دن کے لیے میرے نکاح میں رہو، وہ بولا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں 3 دن کے لیے 1 لاکھ روپے لیتی ہوں۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں 30 دن کے لیے 30 لاکھ روپے دوں گا۔ اس کی بات سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 30 دن کے لیے 30 لاکھ روپے کا مطلب تھا کہ 1 دن کا 1 لاکھ روپے۔ اس طرح تو میرے لیے وارے نیارے ہو جاتے۔ میں نے اس شخص سے نکاح کر لیا اور وہ میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہنے لگا، مگر میں حیران ہوئی کہ وہ شخص ایک رات بھی میرے قریب نہ آیا تھا اور پوری رات تہجد میں گزار دیتا۔ وہ بڑے غور سے میرا جائزہ لیا کرتا اور بچوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا، مگر میرے ساتھ اس نے کبھی کوئی بات نہ کی تھی، صرف دیکھنے پر ہی اکتفا کرتا۔ اس کا رویہ کچھ عجیب و غریب تھا، پر مجھے اس سے کیا غرض تھی؟ مجھے اپنے پیسے سے مطلب تھا، اس کی جیسی خواہش تھی میں اس کے مطابق ہی چل رہی تھی۔ اگر وہ میرے قریب آنا چاہتا تو میں اسے روک نہ سکتی تھی اور اس کی اجازت بھی دے دیتی، مگر وہ خود ہی میرے قریب نہ ہوا تو بھی میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ مجھے تو صرف اپنے پیسے سے سروکار تھا
ویسے تو اس کے حلیے سے لگتا نہ تھا کہ اس کے پاس اتنی بڑی رقم ہوگی، مگر جب وہ میرا کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا اور وہ جتنا عبادت گزار تھا، اس کو دیکھ کر تو یہی لگتا تھا کہ وہ میری رقم مجھے ضرور ادا کرے گا۔ آج آخری رات تھی، میں بھی مطمئن تھی۔ میں اس کے کمرے میں گئی تاکہ اس سے بات کر سکوں کہ وہ مجھے میری رقم ادا کر دے۔ وہ نماز میں مشغول تھا، مگر اچانک اس شخص نے سجدے سے جب سر اٹھایا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گئی، کیونکہ اس نے شیو کر رکھی تھی، ہلکی مونچھیں اور بغیر داڑھی کے وہ کافی جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ یہ تم ہو؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتا ہوا جائے نماز طے کرنے لگا۔ تم نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں، جبکہ میں تمہیں پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی میں تمہارا چہرہ نہ بھولا۔ وہ میری طرف بڑھا، جبکہ میں حیران آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ مجھے یقین نہ ہوتا کہ میرا سابقہ منگیتر ظفر میرے سامنے تھا۔ اسے میں نے پیسے کی خاطر ٹھکرا دیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے نکاح کیا۔ کیا تم مجھے میری رقم دے پاؤ گے؟ میں نے دھیرے سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ تمہیں ابھی بھی رقم کی پڑی ہوئی ہے؟ ہاں تو کیوں نہ ہو، مجھے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ میں نے صاف صاف کہا، تم سچ بولتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی کہ تم کسی کا دل توڑ جاؤ گی؟ وہ زخمی سے لہجے میں بولا۔ مجھے شرمندگی تو ہوئی، مگر میں نے اس کا اظہار نہ کیا۔ دیکھو ظفر، مجھے سیدھی اور صاف بات کرنے کی عادت ہے۔ تب مجھے امیر ہونے کا شوق تھا اور اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوششیں کر رہی ہوں، اس لیے تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کرو اور وعدے کے مطابق میری رقم میرے ہاتھ میں رکھو اور یہاں سے چلتے بنو۔ میں شاید زیادہ ہی بے مروت ہو رہی تھی، مگر گزرتے وقت نے مجھے ایسا بنا دیا تھا۔ ظفر کے معاملے میں تو میں شروع سے ہی ایسی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری رقم تمہارے حوالے کروں گا۔ میں اب وہ غریب ظفر نہیں جسے تم اس حال میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میرے پاس پیسے ہیں، میں نے اتنا روپیہ کمایا کہ آج میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے قابل ہوں۔ کیونکہ تم نے میرا دل توڑا تھا، میں نے ہوش سنبھالتے ہی ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچا، کیونکہ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ تم سے طے کر دیا تھا۔ تم کبھی بھی میرے دل و دماغ سے نکل نہ پائی نجمی۔ میں آج بھی تمہیں چاہتا ہوں، تمہاری خاطر میں نے شادی بھی نہیں کی، لیکن میں نے خود سے طے کیا تھا کہ جب تک میں اپنا پیسہ نہ کما لوں جتنا تمہیں چاہیے، تب تک میں دوبارہ تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ اس لیے میں نے اماں بابا کو بھی منع کر دیا تھا کہ تمہارے رشتے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں خوشگوار زندگی گزارو اور تمہیں تمہاری پسند کا جیون ساتھی ملے۔ مجھے اس بارے میں سن کر خوشی ہوئی تھی کہ تمہیں ایک امیر شوہر ملا ہے، مگر تمہاری قسمت خراب تھی کہ وہ جلدی اس دنیا سے چل بسا۔ اب میں تمہاری راہ سے کانٹے چننے آیا ہوں۔ میں تمہاری راہ میں پھول بچھا دوں گا۔ تمہارے لیے میرے پاس پیشکش ہے، چاہو تو 30 لاکھ روپے لے لو اور چاہو تو مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو۔ میں تمہارے بچوں کے اور تمہارے سارے خرچے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ میرے آگے پھیلا کر بولا تو میں سوچ میں پڑ گئی، کہیں ایک بار پھر میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ اگر منور کی طرح اس کے پلے بھی کچھ نہ ہوا تو مگر اس بار ایک طرف 30 لاکھ روپے تھے اور ایک طرف ظفر کا ہاتھ۔ مجھے ظفر کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، کیونکہ مجھے پیسوں کے ساتھ مخلص جیون ساتھی کی ضرورت تھی۔ تمہیں میرے ماضی کے متعلق معلوم ہے کہ میں کیسے لوگوں سے نکاح کر کے پیسے کماتی رہی ہوں۔ مجھے سب معلوم ہے، تم فکر مت کرو، میں پھر بھی تمہارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں۔ مجھے ظفر کی بات پر ذرا اعتبار نہ تھا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے، کہیں وہ مجھے اور میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر وہ ایک ماں سے ہی ہمارے ساتھ تھا، اس نے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا، بلکہ بچے اس سے کافی بہل گئے تھے۔ بچوں کو ایک باپ کی ضرورت تھی، اور کل کو میری بیٹی بڑی ہو جاتی تو میں طرح طرح کے لوگوں سے کیسے نکاح کر سکتی تھی، میری بچی کی عزت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میرا دل مجھے پوری آزادی دے رہا تھا کہ میں ظفر کا ہاتھ تھام لوں، مگر میرا دماغ دل کی راہ میں روڑے اٹکا رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی اپنے دماغ سے فیصلہ کیا تھا، اس بار دل کی باری تھی۔ میں نے اپنے سارے خدشات ایک جانب ڈال کر ظفر کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس ایک ماہ میں نے اسے پرہیزگار اور اچھا انسان پایا تھا۔ شاید وہ اسی لیے اپنی اصلیت چھپا کر رہ رہا تھا، تاکہ اس کے متعلق میرے تمام شکوک و شبہات دور ہو سکے۔
اور بچے اس سے مانوس ہو سکیں۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے ظفر۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ جو کچھ انسان کے نصیب میں نہ ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط ارادے سے کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھ کر جائز طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم حق حلال کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ میں نے ظفر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں پہلے ہی اس کے نکاح میں تھی۔ آج میں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا کہ یہ شادی صرف شادی نہیں ہوگی، بلکہ میں اب ساری زندگی اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ ظفر واقعی ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ وہ میرا اور بچوں کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 30 لاکھ روپے ادا کر دیے، مگر میں نے یہ رقم اسے واپس لوٹا دی کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اس کا ساتھ مل گیا تھا اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ میں اپنے سابقہ رویے پر بھی تم سے معافی کی طلبگار ہوں۔ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ میں دولت کے لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، جبکہ تم صحیح تھے۔ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ انسان کی قیمت اس کا ساتھ دیتی ہے، اور صرف انسان کے ارادے نیک ہونے چاہیے۔ میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا تھا کہ تم نے ناسمجھی میں فیصلہ کیا، مگر میرا دل ہمیشہ تمہاری یاد میں تڑپتا رہا، اس لیے میں تم سے ملا ہوں۔ میں نے اپنے خدا سے سچے دل سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے۔ دیکھو، آج میرے پاس دولت بھی ہے اور تم بھی۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میں ان بچوں کو پال پوس کر خدا کی راہ میں بھی سرخرو ہو سکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے شفقت سے میرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا تو میں خوشی سے جھوم اٹھتی۔ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو جاتا۔ میں نے واقعی غلط فیصلہ کیا تھا۔ ایک اچھے انسان پر دولت کو ترجیح دی تھی، جبکہ ظفر جیسے انسان کا ساتھ پانا تو خوش قسمتی تھی، لیکن میں اس کے قابل نہیں تھی۔ شاید یہ فیصلہ واقعی خدا کا تھا۔ میں نے ظفر کو اپنے قابل نہیں سمجھا تھا، لیکن حقیقت میں وہ تو میرے گمان سے کہیں آگے تھا۔ عبادت گزار اور نیک شخص تھا، جبکہ میں گنہگار آزمائشوں سے گزر کر اس تک پہنچی تھی۔ دراصل ظفر میرا انتظار نہیں کر رہا تھا، بلکہ قدرت نے مجھے اس کے قابل بنانے کے لیے مجھے آزمائشوں سے گزارا تھا۔ ایک ایسا جیون ساتھی جو میرے ساتھ مخلص ہو اور میری زندگی کو سنوار دے۔ خدا نے اب ہم دونوں کا ساتھ لکھا تھا۔ مجھے خدا کے فیصلے پر دل و جان سے اطمینان اور سکون تھا، اور مجھے خدا کی مصلحت اور بہتری بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں بھی ظفر کے ساتھ نماز پڑھتی، زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے لگی اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی۔ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔